रबी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी गुज़र गया। पहले तो इतना इंतज़ार था, पता भी नहीं चलता, एक महीने का टाइम गुज़र गया। बस अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमने जितनी भी इस महीने में प्रैक्टिस की है अच्छे अच्छे काम करने की, वो पूरा साल हम ऐसे ही करते रहें। और जितनी हमने दुआएं मांगी हैं अल्लाह सुब्हान ताला वो हमारे हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर ले और हमें एक अच्छा मुसलमान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे थे सूरत बकरा की आयत नंबर 245 तक हमने कर लिया था। अब यहाँ पे हम एक किस्सा वापस पढ़ रहे हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला हमें यहाँ पे बनी इसराइल का जो सुना रहे हैं। वो उसकी वजह ये थी कि मदीना में, आपको जैसे मैंने बताया था कि सूरत बकरा जो थी वो मदीना में नाजिल हुई थी। अब हुआ क्या था कि मक्का में जब मुसलमान थे तो 13 साल तक इतने जुल्म बर्दाश्त किए, इतने जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से एक ही हुक्म था कि कुफ़्फ़ू अयदियहुम, कि अपने हाथ बांधे रखो। देखिए वहाँ पे हज़रत अली भी थे, वहाँ पे हज़रत उमर जैसे बहादुर इंसान भी थे। तो क्या वो किसी को एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे जब वो उन पे जुल्म कर रहे होते थे? लेकिन किसी को इजाज़त नहीं थी कि कोई ऐसी बात करे। और वजह ये थी कि मुट्ठी भर मुसलमान थे। अगर वो उस वक़्त लड़ाई झगड़े में अपना टाइम लगा देते तो मुसलमान कभी इतने ज़्यादा फैल ही नहीं सकते थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने 13 साल तक मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया। अब जब वो मदीना में आ गए तो अब एक छोटी सी आज़ाद रियासत बन गई। अब यहाँ पे ये था कि मुसलमानों को डर था क्योंकि मक्का में तो लोग इतने अबू सुफियान इतने बड़े जनरल थे, उसके बाद खालिद बिन वलीद थे, उनके पास पैसा भी था। अब इनको ये डर था कि वो आके हम पे हमला करेंगे तो फिर क्या होगा। तो अब अल्लाह सुब्हान ताला से वो दुआ भी कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहते थे कि अब हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम जहाद फी सबिलिल्लाह पे निकले। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे ये वाक़या बयान करके बता रहे हैं कि देखो बनी इसराइल ने भी यही किया था कि जब उन्होंने अपने नबी से ये दरख्वास्त की थी कि हम जहाद पे जाना चाहते हैं, और जब उनको इजाज़त मिली थी तो उन्होंने क्या एक्ट किया था, तो कहीं तुम वैसा ना करना। ये मैं पहले आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप उसी सोच के साथ जब ये आयत सुनेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप इसको बहुत एंजॉय भी करेंगे कि क्या वाक़या हुआ था। कि ये वाक़या जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ के अबाउट 1000 साल के बाद का वाक़या है। ये उस वक़्त उनके एक नबी थे, सैमुअल उनका नाम है। डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के साथ डिफरेंट आता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं कि सैमुअल उनके नबी थे उस वक़्त के, उस ज़माने में वो बूढ़े हो चुके थे। और वहाँ पे क्या हुआ था कि बनी इसराइल पे कौम ममालिका जो थी बड़ी ताकतवर एक कौम थी, उन्होंने आके उन पे हमला कर दिया। और जब हमला किया तो इतना सख्त हमला किया कि उनकी कहते ईंट से ईंट बजा दी, और उनकी औरतों को गुलाम बना के ले गए। उनको जो जवान बच्चे थे उनको मार दिया पकड़ के, और जो बच्चे थे उनको भी अपने साथ ले गए। और सबसे बड़ी बात कि उनकी ताबूत सकीना था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बची खुची जो चीज़ें थी, वो असा उनका था वो रखा हुआ था। उसमें जो तौरात जिस पे उतरी थी वो ज़मुर्द की तख्तियाँ थी, उन्होंने वो सेव करके रखी हुई थी। इसके बाद मनो सलवा उन्होंने छोटी बॉटल्स में रखा हुआ था। तो ताबूत सकीना वो जब भी कभी कोई मुश्किल हालात आती थी तो उनका ये तरीका होता था कि वो ताबूत सामने रखते थे और फिर रो रो के गिरिया जारी करते थे और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगते थे। उनको बड़ा ये ट्रस्ट होता था कि अगर हमारे पास ताबूत सकीना तो हम वी विल बी सेफ। लेकिन वो जाते जाते जो कौम मालिक है वो उनका ताबूत सकीना भी ले गई। तो अब उनके पास जब ये आखिर काफ़ी सालों के बाद उसके बाद ये अपने नबी के पास आते हैं और उनको ये कहते हैं कि देखिए हमारी औरतों को ये गुलाम बना के ले गए, हमारे बच्चों को ले गए यहाँ से, हमारा इतना बुरा हाल हो गया। तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम भी इनके साथ जाके अब लड़ाई करें या हम अपनी चीज़ें वापस लेके आएँ। अब वो जब अपने नबी से कहते हैं तो आइए देखें कि वो अब उनको आगे से क्या जवाब दे रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला उनको क्या बता रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उस वक़्त क्या बताया जा रहा था कि अलम क्या नहीं तारा, तो आपने देखा इलल मालाई गुरोह की तरफ, मिम बनी इसराइला बनी इसराइल के, मिम बादी मूसा मूसा के बाद, इस जब कौलू उन सब ने कहा ली नबी अपने नबी से। ये नबी कौन से थे उस वक़्त के? उनके जो सैमुअल नबी थे उनके पास वो जाके उन्होंने कहा लहुम अपने लिए, अब अस के तू मुकर्रर कर दे, लना हमारे लिए, मालिकन बादशाह, नुकातिल हम जहाद करें फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। जो मैंने आपको पहले स्टोरी बताई है कि वो अपने नबी के पास जाते हैं और जाके उनको कहते हैं कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो। तो अब कौला कहा, किसने कहा? उनके नबी ने।
حل کیا اسیتم ہو سکتا ہے کہ تم ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے علیکم تم پر القتالو جنگ کرنا، اللہ یہ کہ نہ نقاتلو کہ تم جنگ کرو، کیونکہ ان کے نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی یہ ایسے کرتے تھے، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو بھول جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم بنی اسرائیل کا پوری سٹوری پڑھے تھے جس میں وہ گائے کا واقعہ تھا کہ جب ان کو کہا کہ تم ذبح کرو تو انہوں نے کتنے بہانے بنائے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی، تو ان کے نبی کو یہ پتا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسے ممکن ہے کہ تم پہ جہاد اگر فرض ہو جائے، ابھی تو فرض نہیں ہے، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا اور تم نے نہ کیا تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، تو اس لیے پہلے سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا وَمَا لَنَا کیا ہے ہم کو، اللہ کہ نہ نقاتل کہ ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اور یقیناً اخرجنا ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال قتال، تولو تو وہ پھر گئے۔ پھر وہی بات جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے نبی کو پتا تھا، تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان پہ فرض کر دیا گیا تو پھر ان کا کیا ہوا کہ وہ پھر اس بات سے پھر گئے، الا مگر قلیلاً منہم تھوڑے ہی ان میں سے تھے جو اس پہ سے نہیں پھرے تھے، واللہ اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ یہاں پہ جو لاسٹ پروگرام ہے ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا، میں اس لیے کہ یہ قصہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو میں واپس وہاں سے آیت کو سٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اس کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ وقالا اور کہا، کس نے کہا؟ ان کے نبی نے، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ قد یقیناً بعث مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے، طالوت طالوت کو، مالکن بادشاہ۔ اب ان کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب طالوت علیہ السلام کون تھے؟ یہ ایک بڑے ینگ، کہتے اتنے خوبصورت ہے، طالوت سے طویل جیسے ہوتا ہے نا، کہتے کہ لمبے قد کے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ اور یہ ایکچولی بنیامین، آپ کو یاد ہے میں نے بنی اسرائیل کا آپ کو جب قصہ سنایا تھا تو حضرت یوسف اور بنیامین دو بھائی تھے جو ستیلے بھائی تھے، تو یہ ان کی نسل میں سے تھے، چھوٹے بھائی کے تھے، ایک تو ستیلے بھی تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ جو ان کے بڑے بیٹے تھے یہودا، ایکچولی یہ ان کی نسل میں سے تھے جو وہاں کے لوگ تھے، بنی اسرائیل والے تھے۔ اب ان کو لگتا تھا یہ طالوت جو ہے یہ کیونکہ بنیامین کی نسل میں سے تھا، تو اب دیکھیے ان کی کنورزیشن کیا ہوتی ہے۔ قولو وہ سب کہنے لگے، انا کیسے یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کی، الملک بادشاہی، علینا ہم پر، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم پہ بادشاہ ہو جبکہ یہ تو اتنے چھوٹے سے قبیلے کا ہے، وہ نحنو اور ہم، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملکی بادشاہی کا، من ہو اس سے، اور کیوں اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو یہودا بڑا بھائی تھا اور سگا بھی تھا، ہم اس کی نسل میں سے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے جب اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو، تو ان کے بیک آف دا مائنڈ ان کے یہ تھا کہ یہ ہم میں سے کسی کو اپنا ایک بادشاہ بنا دیں گے، تو اس لیے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دو۔ لیکن جب وہ بنیامین اس میں قبیلے میں سے بنایا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے۔ ولم اور نہیں یؤتا دیا گیا ساعتن وسعت من المال مال میں۔ اب دیکھیں ان کی وہی بات، آج بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم انسان کو کیسے جج کرتے ہیں، اس کے سٹیٹس سے کرتے ہیں نا، کہ اس کے پیسوں سے کرتے ہیں، اس کے مال سے کرتے ہیں، تو وہی اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ وہ ان کا جواب کیا تھا کہ یہ تو امیر بندہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے، تو یہ مال میں اس کے پاس وسعت نہیں ہے، اس کو کیسے سردار بنایا جا سکتا ہے؟ قالا کہا، کس نے؟ ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ اصطفاہ چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں چنا اس کو، یہ اللہ نے چنا ہے، وزادہ اور زیادہ دی ہے اس کو، بسطتاً کشادگی، فی العلم علم، والجسم اور جسم میں۔ کون سا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طالوت علیہ السلام کو علم میں وسعت دی تھی، اور کیونکہ وہ سپہ سالار بننا تھا، انہوں نے جنگ پہ لے کے جانا تھا، تو اس لیے ان کا جسم بھی مضبوط تھا، تو وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں میں، پیسہ میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وسعت نہیں دی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو علم میں بڑی وسعت دی ہے اور جسم میں۔ واللہ اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہی میں یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اللہ واسع وسیع علیم اور بہت علم والا ہے۔
وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی بادشاہی جو ہے، کیونکہ دنیا اس کی ہے، زمین اس کی، آسمان اس کے ہیں، تو اس کی بادشاہی ہے نا، وہ اپنی زمین کس کو کس طرح سے دیتا ہے وہ تو اس کا فیصلہ ہے۔ وقالا، اور کہا، لہم ان سے، نبیہم اس کے نبی نے، کس نے، کون سے نبی تھے؟ سیمیول جو تھے، انا بے شک، آیت نشانی، ملک ہی اس کی بادشاہی کی۔ اب کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے تو سیمیول جو ان کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نشانی دیتا ہوں کہ یہ جو اگر تم یہ جو تابوت سکینہ کے بارے میں اب وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ لے کے آئے گا، تو پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، کہ ان یہ کہ یأتیکم، کہ وہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، فی ہی اس میں سکینتن تسکین ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ وہی تابوت سکینہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم عمالقہ ان کا اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تو اب وہ سیمیول ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہی تمہیں واپس مل جائے گا، وَبَقِیَّةٌ، اور باقی ماندہ، مما اس میں جو تارکہ چھوڑا تھا، آل موسیٰ، آل موسیٰ، و آل ہارون، اور آل ہارون کا تھا، تحملہ، اٹھائے ہوں گے اس کو، الملائکۃ، فرشتے، انا بے شک، فی ذالکہ اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آیت نمبر یہ 248 جو ہے یہ آیت سکینہ ہے۔ اب قرآن میں ڈیفرنٹ آیات ہوں گی، میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورۃ بقرہ میں جو ابھی ہم سورۃ بقرہ کی 248 آیت پڑھ رہے ہیں یہ والی آیت سکینہ ہے، سورۃ توبہ میں 26 اور 40 نمبر کی آیت ہے، اور سورۃ الفتح میں 4، 18 اور 26، ٹھیک ہے، 4، 18 اور 26، یہ ٹوٹل 6 آیات ہے جن کو آیات سکینہ کہا جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان کے جو استاد تھے ابن تیمیہ، جب وہ کمزور ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ شیطانی قوتوں نے اتنی زور سے ان پہ حملہ کر دیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی۔ شیطانی قوتیں، اس پہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ڈیفرنٹ طرح کی جیسے دوسری قوتیں ہوتی ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد سے کہ یہ آیات سکینہ جو قرآن کی ہیں یہ مجھ پہ پڑھ کے دم کرو، اور وہ جب انہوں نے ان کے اوپر دم کیا تو انہوں نے وہ آیات خود لے کے اپنے اوپر بھی دم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کبھی یہ تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹھا ہوا دل ہوتا ہے، یا پریشانی، خام خواہ کی پریشانی ہو جاتی ہے، ڈپریشن سا لگتا ہے، تو فوراً یہ آیات، یہ 6 کی 6 آیات ہے، میں نے بتایا پہلے بھی آپ کو، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ سورۃ بقرہ کی 248، سورۃ توبہ کی 26 اور 40، سورۃ فتح کی 4، 18 اور 26، یہ آیات ہیں، ان کو آپ لکھ کے رکھ لیجئے، اور پھر جب بھی کبھی ایسی پریشانی ہو اس کو پڑھا کیجئے، اور اگر کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی بہت انگزائٹی جس کو کہتے ہیں ہو رہی ہے، تو آپ جب یہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد ان کو آرام دے دیں گے، کیونکہ قرآن تو الحمدللہ پورے کا پورا شفا ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ فلما، پس جب، فاصلہ نکلا، طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، قالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ، مبتلیکم تمہیں آزمانے والا ہے، بنہری ایک نہر سے۔ یہ کون سی نہر تھی؟ دریائے اردن کی بات ہے کہ طالوت جو تھے جب اپنے لشکر کو لے کے نکلے، ان کے ساتھ وہ سارے لوگ بھی نکلے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے لشکر کو اگر وہاں جا کے جب جنگ شروع ہو رہی ہے کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو فالو کریں گے کہ نہیں، اینڈ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہر جگہ پہ آتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جس نہر سے آزما رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی نہریں آتی ہیں، کتنی جگہ ہم آزمائے جاتے ہیں، اور ہمارا کیا اس میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جب ہمارے اوپر ہم ظاہر ہوتے ہیں تو وہ ہماری نہریں ہی ہوتی ہیں، ہر حکم ہمارا ایک نہر ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ پورے اترتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا قافلہ نکلا ہے ان کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ آزمائے گا تم کو، بنہری نہر سے، فمن پس جس نے، شاربہ پی لیا، منہ اس سے، فلیسا تو نہیں ہے، منی مجھ میں سے،
वमन और जिसने लम ना यतअम हो ना चखा इसमें से फ़इन्नहु बेशक वो मिन्नी मुझ में से होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला जो बता रहे हैं कि वो एक नहर है जहाँ दरिया उर्दन है। अब इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आके इसके बारे में और डिटेल से बात करें। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 249, जिसमें हम बात कर रहे थे उस नहर की, दरियाए उर्दन की, कि वो एक काफ़िला जब चला था, तालूत अलैहिस्सलाम उनको लेके चले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको नहर से आजमाया कि अब देखिए काफ़िला चला उस ज़माने में, आप देखिए क्या हाल होता होगा कि किस तरह से गर्मी में और बुरे हाल में इंसान थका हुआ जाता है और आगे प्यास से बुरा हाल है। अब पानी आगे है और हुक्म आ गया कि अब आप पानी नहीं पियोगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं इल्ला मगर मने तारफा मगर जिसने भर लिया गुरफतिन एक चुल्लू ब्याद ही अपने हाथ का, मतलब एक चुल्लू भर, एक जैसे होता है ना कि एक सिर्फ सिप लेने के लिए इजाज़त थी कि अगर चलो इतना पी लेंगे। अब आप देखिएगा 3 ग्रोह इसमें बन जाएंगे कि वो लोग जो इस तरह से पी लेते हैं, फशारिबू बस पी लिया, मिनहू इससे, इल्ला मगर कलीलुन थोड़े ही, मिनहु मन में से, कि सारों ने, ऑलमोस्ट सारों ने उसमें से पानी पी लिया, मगर थोड़े ही थे जिन्होंने पानी नहीं पिया। फलम्मा पस जब जावज़हु पार कर लिया उसे, हुआ उससे, वल्लजीना उसने और वो लोग जो आमनो ईमान लाए थे, मा आहू उसके साथ। अब देखिए वो दरियाए उर्दन से जब आजमाए जा रहे हैं कि पानी नहीं पीना। अब जब काफिला वहाँ पे रुकता है तो इतनी प्यास लगी है जिसकी कोई हद नहीं। अब उनमें से एक तो वो लोग थे जिन्होंने कहा कि अब हमें तो बहुत प्यास लगी है, उन्होंने तो पानी पी लिया, वो तो छट गए, एक तरफ हो गए। अब एक ग्रोह वो था जिन्होंने इजाज़त थी उनको, चलो एक चुल्लू भर पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी घोंट ले लेते हैं। और एक ग्रोह उसमें से वो था जिसने पानी बिल्कुल नहीं पिया। वो ग्रोह था जो समेना व अताना करने वाले थे। वो जब अल्लाह का हुक्म भी आता है ना, आप देखिएगा, जब आप कभी सोचें इस बात को, कि 3 तरह के ग्रोह हो जाते हैं। एक तो वो है कि जो मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि नहीं जी हमसे आजकल की दुनिया में हमसे तो ये काम नहीं होता। और फिर एक ग्रोह वो होता है जो थोड़ा थोड़ा अमल करता है, वो कहता है कि बस मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे हक दिखा दीजिए, मैं करूँगा, आप मुझे हिम्मत दे दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं। और एक ग्रोह वो होता है जो सुनते ही कह देते हैं कि अब हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है और मुझे पहले नहीं पता था, उसके लिए मैं तौबा करता हूँ, और अब मुझे पता चल गया, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस ग्रोह में शामिल कर दे, आमीन। और यहाँ पे भी देखिए कि क्या हुआ फिर, कौलू वो कहने लगे, ला तौकता लना नहीं है ताकत हम में, अल यौमा आज के दिन, भी जलूता जलूत से व जनूद ही और उसके लश्कर से लड़ने की। अब क्या हुआ था कि एक तो लोग अलहदा रह गए थे, अब जो थोड़े से लोग बचे थे उनमें से, अब वो जब दरियाए उर्दन पार करके आगे आते हैं, मैदान जंग के पास आ रहे हैं, वहाँ से देखे कौम ममालिका इतनी ताकतवर कौम, और ये इतने थोड़े। अब जंग बदर में भी क्या था, थोड़े से लोग थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की थी। तो वही चीज़ यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि उस वक़्त भी ये हुआ था कि लश्कर, आप जंग ओहद में देखें, 1000 का लश्कर निकला था, 300 वापस निकल के चले गए थे, और फिर थोड़े से लोग रह गए थे, उनमें से भी कुछ वापस जाना चाह रहे थे। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तुम्हारी हिम्मत से और सब्र से पड़ता है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद से आता है। और फिर यहाँ पे क्या था कि ये जब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाके उन्होंने ये कहा कि अब तो आज तो हमें हिम्मत ही नहीं है, हम तो इतने थके हुए हैं, तो हम कैसे लड़ाई करेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने बिल्कुल पानी नहीं पिया था, क़ाला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने, जो यज़ुन्नूना वो सब यकीन रखते थे, अन्नहुम के बेशक वो मुलाक़ू सब मुलाकात करने वाले हैं अल्लाह से, कम कितनी ही, मिन फ़ियतिन जमातें, कलीलुन थोड़ी ही, गालिब आ गई, फ़ियतुन जमातों में, कसीरुन बहुत बड़ी जमातों के साथ, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से,
واللہ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا تھا، ان کا ایمان بھی اتنا اسٹرانگ تھا، وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ ہوا کہ تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غلبہ پا جاتی ہیں، بس تم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں نکل آؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اب دیکھیے وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے ادھر اتنے بہادر لوگ، اتنے جنگجو لوگ ہیں، اب وہ کیا کر رہے ہیں، وَلَمَّا، اور جب بارزو وہ آمنے سامنے آگے لی جالوتا، جالوت کے و جنود ہی اور اس کے لشکر کے، اب وہ سامنے آمنے آ گئے ہیں، اب یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اب ان کی دعا تو ذرا دیکھیے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ قالو، وہ سب کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، و ثبت، اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، ونصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم کافرین، اور ہماری کافر قوم پر مدد کر۔ کہ اب وہ میدان جنگ میں ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، دیکھیں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دینا، کیونکہ اگر ہم میدان جنگ میں ہیں، ہم پہ وہاں سے کوئی ظلم ہو رہا ہے، تیر آ رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں یا کچھ ہو، تو ہم یہاں سے بھاگے نہیں، یا رب العالمین ہمارے قدم، ثابت قدم ہمارے رکھنا، کہ ہم یہاں پہ جمے رہیں کسی طرح سے، اور ہماری جو کافر قوم ہے یا اللہ ہماری ان پہ مدد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی، فَحَزَمُوهُمْ، بس شکست دے دی ان سب نے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اتنی خوبصورت بات ہے، دیکھیں تھوڑے سے لوگ تھے اور شکست دے دی، کیسے دی، اور یہ واقعہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے جب وہ آتے ہیں، مدد آتی ہے تو کس کس طرح سے مدد آتی ہے۔ وَقَاتَلَ، اور قتل کر دیا، داؤد، داؤد نے، جالوتا، جالوت کو۔ اب یہ داؤد علیہ السلام بیچ میں سے کہاں سے آگے؟ اب دیکھو واقعہ کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں سب سے چھوٹے لڑکے تھے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگلات میں ہی رہتے تھے، اور ادھر جب یہ لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو رہے تھے، یہ دور سے دیکھ رہے تھے، یہ کہتے کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ جب کبھی بھیڑیا آتا تھا بکریوں کے پاس یا کوئی ایسی چیز آتی تھی تو ان کے پاس ایک گلیل طرح کی ایک چیز ہوتی تھی جو گوپیا بھی کہتے ہیں، اس میں وہ پتھر رکھ کے اتنی تیز نشانہ مارتے تھے کہ وہ وہیں جو بھی چیز ہوتی، جو بھیڑیا ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ ایک آدمی اس لشکر سے آتا ہے، وہ پکارتا ہے آ کے، وہ للکارتا ہے، اور دوسری طرح سے ایک آدمی آتا ہے، پہلے وہ آپس میں لڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساری فوج آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی ہے جو اس دوسری طرف کے لوگوں میں سے تھا، عمالقہ قوم میں سے تھا، جو وہ چیخ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ تم، جالوت علیہ السلام جو تھے، طالوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھے، تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈر کے پیچھے ہیں، اور جالوت جو ہے وہ چیخ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میدان جنگ میں، سامنے آؤ۔ تو انہوں نے جا کے کہا طالوت علیہ السلام سے کہ تم مجھے موقع دو، میرا نشانہ بہت تیز ہے، میں یہ اتنا چیخ رہا ہے، اتنا للکار ہے، تو میں ایک نشانہ اس کو ماروں گا تو یہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ یہ ینگ سا لڑکا ہے، یہ کیسے کرے گا، لیکن انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ جب گئے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اس نے، جالوت علیہ السلام نے پوری زرہ پہنی ہوئی تھی، صرف آنکھوں کا یہ جو حصہ ہے نا، اتنی جیسے آنکھ ہوتی ہے وہ اس کی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے اتنا، وہ کہتے ہیں نا، بنا کے نشانہ کیا کہ اس کی سیدھی آنکھ پہ جا کے لگا، اور وہ آنکھ پہ جب نشانہ لگا تو وہ پورے ان کے دماغ کے آر پر ہو گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب ان کے لشکر نے ڈر کے مارے، ان کا تو سردار تھا اور اتنا طاقتور تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور وہ ڈر کے مارے وہ سارا لشکر بھاگ گیا، اور ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہاں پہ وہی ذکر آ رہا ہے، وقاتلہ، اور قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے عطا کی، الملک، ان کو بادشاہی، والحکمت، اور ان کو حکمت عطا کی، وعلمہ، اور سکھایا اسے، مما، اس میں سے، یشاء، جو اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ، دافع اللہ، اللہ ہٹاتا، الناسا، لوگوں کو، بعدہم، بعد کو، ببعدن، بعد سے، لفسدت، تو فساد ہو جاتا، الارض، زمین پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی کوئی قوم اتنی اکڑ جاتی ہے، جب اتنے غرور میں آ جاتی ہے، جب وہ سمجھتی ہے کہ وہی خدا بن گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے کے آتے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کرتی ہے اور وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے ہمیشہ سے۔ ولیکن، لیکن، اللہ ذو فضل، بڑا فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔
तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात हैं, नतलूहा, हम पढ़ कर सुनाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। ये हम सेकंड पारा के अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी आयत कर रहे हैं। पता भी देखिए, अब जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था हम कहते थे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रामर भी साथ ले, ग्रामर के साथ आपको पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेकंड पारा भी ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए ज़रूरी नहीं है। अब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं अच्छा आप दूसरे पारे पे आ गए, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, अच्छा दोबारा से जब शुरू करेंगे तो तब हम सुनेंगे। कुरान का ये मौज़ा है कि आप जिस आयत से शुरू करेंगे आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि आपने पीछे कुछ मिस किया है। वो आयत ही मुकम्मल कुरान है, मुकम्मल एक मैसेज हो जाता है। आप अपने फ्रेंड्स को भी कहिए, आप अपने जानने वालों को भी दावत दीजिए कि वो ये प्रोग्राम सुने ताकि वो कुरान का इल्म ले लें। एक दफ़ा कुरान हमारी ज़िंदगी में खुल जाता है ना तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खुल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो सब्र अल्लाह सुब्हाना ताला अब डाल देते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात है, नतलूहा, हम पढ़कर सुनाते हैं आपको, अलैका, आप पर, बिल हक, हक के साथ, व इन्ना का, और बेशक आप लामिनल मुरसलीन, रसूलों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगाम देने वाले हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत से अपना पैगाम हम तक पहुंचाया। और अब हमें इस पारे में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उम्मत वस्त बना के जो ज़िम्मेदारी दी है कि अल्लाह का पैगाम हमने कैसे दूसरों तक पहुँचाना है। वातवासौ बिल हक़ वातवासौ बिस्सब्र, वही लोग इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, हमने पढ़ा है ना ये कि वो लोग खसारे में है सारे के सारे सवाए उन लोगों के जिन्होंने अमल किया इस पे, और जिन्होंने जो अमल किया वातवासौ बिल हक़ वातवासौ बिस्सब्र, को जो तलकीन करते रहे, जो तबलीग करते रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला की अल्लाह ताला की जो आयात हैं वो दूसरों को बताते रहे। अब उम्मत मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कुरान को खोलें अपनी ज़िंदगी में। देखिए अभी रमज़ान गुजरा, अब देखिए हम में से बहुत से लोगों ने बहुत बहुत कुरान पाक भी ख़त्म किए होंगे, लेकिन जब हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं क्या हमें समझ आती है? हमें कुछ समझ नहीं आती। हम एक रटे हुए तोते की तरह उसको पढ़ लेते हैं। ऑफ कोर्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स में इतनी बरकतें हैं कि एक एक लफ्ज़ पढ़ने पे इतनी इतनी हमें सवाब मिलता है। लेकिन ये कुरान सवाब के लिए सिर्फ नहीं उतरा, ये कुरान पाक हमें अमल में ढालने के लिए उतरा है। अब देखिए जो हम किस्से पढ़ रहे हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब ये ऐसी नहरें आजमाइश की आएंगी तो हमें कैसे फ़ैसले करने हैं, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजारनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही कुरान में कह दिया कि दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगाएं कि देखिए कि अगर 25 साल हमारी ज़िंदगी के आते हैं ना तो उसमें मुश्किल से हमें यही समझ आती है कि ओके हमने कॉलेज ख़त्म कर लिया, हमें कोई जॉब मिल गई, उसके बाद शादी हो जाती है, 25 साल में अराउंड शादी भी हो जाती है, चलो अगर फिर बच्चे आ जाते तो एक ज़िंदगी सेटल हो जाती है। उसके बाद आप देखिए 25 साल को तो समझ ही नहीं ना आती है। उसके बाद अगले 25 साल में हम 50 साल के हो जाते हैं। ये 25 साल में दिन हम कमाते भी हैं, आदमी देखें कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी ज़िंदगियां बनाते हैं, घर अपना पूरा बनाते हैं। उसमें ही उनको समझ नहीं आती कि उनकी ज़िंदगी के 25 साल कहाँ गुजर गए हैं। और जब होश आता है तो 50 साल के पास आ जाते हैं, और 50 साल में फिर क्या होता है कि हाय यहाँ दर्द हो रही है, हाय यहाँ दर्द हो रही है, तुम विटामिन खा रहे हो, अच्छा वो डॉक्टर ने ये कहा था फ्ला। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी ज़िंदगी दे दे, उसके बाद के जो 25 साल है ना वो दर्दों वाले साल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला करे हम सब की आसानी हो जाए। मैं तो इतनी कहती हूँ, सबको ये कहती हूँ, दुआ मांगा करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उमर, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ अर्ज़लिल उमर की, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सी है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। द मोमेंट हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपने रब को मनाना है, हमने नेक काम करने हैं, हमने आखिरत में जो जाना है उसका हिसाब कहाँ से देंगे, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, तो लगता है कि ओ माय गॉड हमारा तो वक्त ही गुजर गया, अब क्या करें। फिर अपनी नमाजें सही करने की कोशिश करते हैं, फिर कुरान को समझने की कोशिश करते हैं। द मोमेंट हमें समझ आती है तो फिर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र लग जाती है कि या अल्लाह इनको कैसे समझाएं, क्योंकि जिस वक्त इनको समझाने का टाइम था हमें तो खुद समझ नहीं उस तरह से आई थी। फिर हमारे पास दुआ का सहारा बनता है।
پھر ہم دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر دعا مانگتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں اپنی نازل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک اور بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب تھرڈ پارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم نے اپنے 2 سپارے کمپلیٹ کر لیے۔ آج ہم اپنے تیسرے سپارے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ الحمدللہ آج فرائیڈے ہے، ٹیوزڈے کو عید تھی، ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے۔ اب ہم لوگوں نے انجوائے بھی کر لیا، جتنے ہم نے روزے رکھے تھے، جتنی ہم نے دعائیں مانگی تھی، اس کے انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تحفہ دیا جس کو ہم نے بہت انجوائے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی ہم نے دعائیں مانگی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کی ہو، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور شوال کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس مہینے کے جو 6 روزے رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پورے سال کے روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم 1 روزہ رکھتے ہیں تو رمضان میں 10 روزوں کا ثواب ہے، اور اسی طرح سے جیسے ہم اگر پورا مہینہ رکھتے ہیں تو ہم نے 10 مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اب جب ہم یہ 6 روزے رکھتے ہیں تو اگر اس کو آپ 10 سے ضرب دیں گے تو کیا ہوگا؟ 60 ہوں گے۔ تو ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں، تو ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیے پہلے ہم نے 30 دن کے روزے رکھے، پھر اب 6 دن کے روزے کا اتنا ثواب۔ پھر اس کے بعد جو مہینے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، جو کہ 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخوں کے روزے تھے۔ اس کے علاوہ وہ منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جو ایک عادت بنائی ہے پورے مہینہ روزہ رکھنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں ڈالے اور ہم ہر مہینے اسی طرح سے اور بھی روزے رکھیں اور بے انتہا ثواب کما سکیں، آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے جتنی ہم نے پریکٹس کی ہے، کیونکہ شیطان تو بند تھے، اب ہمارا نفس ایک تھا جس کو ہم روک رہے تھے ہر وہ چیز کرنے سے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم وہ نہ کریں اور ہم ثواب کے حقدار بن جائیں۔ تو آگے جو ہمارے پاس 11 مہینے ہیں، جو اس مہینے کی پریکٹس ہے، ہم اس کو اس میں لے کے جا سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اچھے اچھے کام کر سکیں۔ اور اگلا رمضان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے یہ رمضان ہمیں عطا کیا تھا، ہمیں اگلا رمضان بھی اسی طرح سے عطا کرنا، اور ہمیں اس رمضان میں بھی لیلۃ القدر نصیب کرنا۔ اور وہ لوگ جو بیمار تھے اس رمضان میں، جو عبادت نہیں کر سکے اس طرح سے جیسے ان کا دل تھا عبادت کرنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کرے، اور آئندہ آنے والے رمضان میں ان کو موقع دے کہ وہ سجدے کر سکے، قیام کر سکے، رکوع کر سکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم تیسرا سپارے کا جو آغاز کر رہے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ بہت جلد ہم سورۃ بقرہ جو ہے وہ ختم کر لیں گے، اور اس کے بعد اس طرح سے ہمارا اگلا سفر بھی سٹارٹ رہے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تِلْکَ رُسُلُ، یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم بعد کو علی بعد پر، منہم ان میں سے، من جن سے کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، ورفع اور بلند کیے، بعضهم بعض کے درجات۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ہم یہ پڑھیں کہ تِلْکَ رُسُلُ، یہ وہ پیغمبر ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان کے ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے۔ دیکھیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر لے کے آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور آپ کے سامنے جب آپ نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ معجزے دیے تھے، اور یدناہ بروح القدس سے ان کی مدد کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا تھا، تو اسی طرح سے وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ میں نے نبیوں کو فضیلت دی بعض کو بعض پر۔
لیکن جب ہم پہ بات آتی ہے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہونے کی حیثیت سے ہمارا رویہ نبیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اسی سورت بقرہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ آمن الرسول بما انزل، تو دیکھیے اس میں ہم یہ ایک آیت پڑھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے وہ جو لوگ بعض دفعہ نعتیں جب پڑھتے ہیں ان میں اتنی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے، کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، آپ نے یہ نعت سنی ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسی دیکھیں، ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آف کورس عزت بہت ہے، احترام ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر ہم جملوں میں، اگر ہم اپنے کسی ایکٹ سے یہ کریں کہ کسی اور نبی کو ہم کم شو کرتے ہیں یا ان کی اس طرح کی عزت نہیں رکھتے، تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ کوئی رسول میں ہم فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بہت سوچنے والی بات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم تمام، کیونکہ ایسا مسلمان جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں اور تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ ہم کسی نبی کو ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں دیتے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو اپنے اوپر بات لے کے کہتے کہ میں نے فضیلت دی، لیکن جب تمہارے اوپر بات آتی ہے تو تم نے اس میں فرق نہیں کرنا۔ آئی ہوپ انشاءاللہ ہمیں اس بات کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ وَآتَيْنَا، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو۔ دیکھیں پورے قرآن میں جب پہ نبیوں کی کوئی بھی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے والد کا نام نہیں ساتھ دیا ہوا۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب ذکر آتا ہے تو صرف انہی کا نام ہے، رائٹ۔ تو اسی طرح سے حضرت جو دوسرے نبی ہیں جتنے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے صرف ایک، جن سے ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، یہ جتنے بھی نبی ہیں، ایک جگہ پہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر آیا ہے، اور اس کی بھی کیا وجہ ہے انشاءاللہ جہاں پہ وہ آئے گا میں اس کے آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ اس کے علاوہ تمام نبیوں کا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کسی کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو یہ اس عقیدے کی رد تھی کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ان کو روشن نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی بروح القدس، جو پاک روح تھی اس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ دیکھیں جب روح کی بات آتی ہے تو روح تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، جیسے ہماری بھی روح ہے، ہمارے اندر بھی روح ہے، اسی طرح سے، لیکن روح القدس کی جہاں پہ ذکر آتا ہے تو وہاں پہ خاص طور پہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں جتنے معجزے تھے، کتنے بڑے بڑے معجزے تھے۔ نمبر 1 کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، پھر انہوں نے گود میں تھے جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب کیسے جاؤں گی لوگوں کے سامنے اور جا کے ان کو کیا کہوں گی کہ یہ بچہ کون ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے تم کچھ نہ بولنا، تم بالکل خاموش رہنا، اور تمہارے گود میں جو بچہ ہے وہ بات کرے گا۔ یہ وہ پہلے بچہ تھا جس نے بات کی تھی اپنی ماں کے گود میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جتنے معجزے عطا کیے تھے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو کیا نہیں۔ اس کے علاوہ ان میں اتنے معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا بینات ان کو روشن دیے تھے، اور وہ کیسے ان کو وہ کرتے تھے، وہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، وَأَيَّدْنَاهُ، کہ ہم نے مدد کی ان کی روح القدس سے، کہ جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو وہ ان کی مدد کرتے تھے اور اللہ کے حکم کے ساتھ وہ معجزے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ، تو نہ لڑتے آپس میں، الَّذِينَ، وہ لوگ جو من بعدہم، جو ان کے بعد آئے۔ یہ ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ رسولوں کی طرف جا رہی ہے، رسول کی طرف جا رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو یہ نبیوں کے اتنے بڑے معجزے تھے، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا، تو اس کے بعد بھی لوگوں کی اتنی مجال ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کو نہ مانتے یا کفر کرتے یا وہ منافق ہو جاتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسے نبی آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے۔ من بعد، اس کے بعد،
جو जाअतहुम के आगे उनके पास अलबय्यिनात रोशन निशानियाँ मीन्स मोजज़े आगे, वलाकिन लेकिन इख्तलफू उन्होंने इख्तलाफ किया, फ़मिनहुम और उनमें से मन आमना कुछ ऐसे भी थे जो ईमान लाए, व मिनहुम और उनमें से मन कोई काफरा जिसने कुफर किया। वलाउ शाअल्लाह अगर चाहता अल्लाह मक़ततलू तो वो ना आपस में लड़ते, वलाकिन लेकिन अल्लाह यफ़अलु वही करता है मा युरीद जो वो चाहता है। देखिए अब इस आयत से इतनी बड़ी एक चीज़ हमारे सामने आती है कि जो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ये नहीं कर सकते थे क्या कि वो सारे लोगों को नेक कर देते, सारों को ईमान वाला कर देते। लेकिन यहाँ पे जो ये आयत अल्लाह सुब्हाना ताला ने कही कि वल्लाहु शाअल्लाह मक़ततल लज़ीना मिन बादिहिम, कि अगर अल्लाह चाहता तो जो नबियों के बाद लोग थे या नबी आने के बाद लोग आपस में इख्तलाफ ना करते। और वजह क्या थी उन्होंने इख्तलाफ किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्तों की तरह नहीं थे हम लोग कि अल्लाह एक हुक्म था कि बस अल्लाह की इबादत करनी है, या अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है तौअन व करान, ये लफ्ज़ है कुरान में कि वो दिल की खुशी से या वो ज़बरदस्ती अल्लाह की इबादत करते हैं। वो कोई ऐसी मखलूक नहीं है, पौधे ले लें, दरख्त ले लें, चिड़ियाँ, चूंटियाँ, मछलियाँ, हर चीज़ जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है वो अल्लाह की इबादत में सरनगू है। एक इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इख्तियार दिया है। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते थे कि इंसान अपनी मर्ज़ी के साथ अल्लाह की इबादत करे या अल्लाह को एक माने। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूलों को भेजा, और रसूल भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद से चुने हैं और बंदों में से चुने हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने। जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला चुनना चाहे, जिसको दर्जात देना चाहे, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला नज़र करम डाल दे अपनी, तो उनके आने के बाद उनका काम क्या था? उनका पैगाम सिर्फ ये था कि अल्लाह को एक मानो, और वो दलील के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत की बात करते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना रोया करते थे, अपनी नमाजों में कहते हैं कि इस तरह से रोते थे उम्मत के लिए कि ये लोग आखिर क्यों नहीं मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते थे? ए नबी, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है। अब ये बंदा, इसको हदायत मिलती है नहीं मिलती, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अगर अल्लाह चाहता तो हर एक को हदायत दे देता, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ये नहीं चाहते थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बना के भेजा है, जहाँ पे हर कोई अपने शऊर के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला को मानता है और उसके हुक्म पे समेना व अताना करता है या नहीं करता। और हर एक का दर्जा है, हर अपने लेवल से करने की कोशिश करता है और उस लेवल पे रीच कर जाते। बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जिनको अल्लाह की पहचान हो जाती है, जो ये जान जाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा है, जो ये जान जाते हैं कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। कई दफ़ा तो ये होता है कि लगता है कि दुनिया आप कम से कम सिर्फ अपनी पेंट्री में घुस के देखें, हमें लगता है हमने सालों का सामान इकट्ठा कर लिया। अपने क्लोजेट में देखें, हैंगर टूट रहे हैं, लटक रहे हैं कपड़े, कि जैसे हमने पता नहीं सारी करोड़ों साल इस दुनिया में ही रह जाना है। लेकिन वो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसकी ज़िंदगी में कुरान खोल दे, जिसको कुरान की समझ अता कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी नेमत किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि दुनिया एक ज़लील और हकीर चीज़ है। अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार जो चीज़ कहते हैं कि मच्छर के पर के पैरासाइट जो उसके ऊपर होता है, उससे भी अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ज़लील है दुनिया, जिसकी तरफ तुम अपनी पूरी कोशिशें उसमें लगा देते हो। अब आखिरत का मामला जब आता है ना, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला की ये चीज़ की समझ आ जाती है कि आखिर में हमने खड़े जब होना है उस हस्ती के आगे, तो हमने क्या जवाब देना है। ये दुनिया में अगर हम अमल करते हैं, देखिए हमारा हर रिश्ता हमारा अमल है। हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हम एक अमल के अंदर होते हैं, हम सब्र के अंदर होते हैं, हमारे रिश्तों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये सारे का सारा हमारा पेपर है। जब सुबह उठते हैं ना, एक लंबा एक पेपर होता है जो फरिश्ते लेके नाजिल होते हैं, अन फरिश्ते टिक मार्क कर रहे होते हैं कि हर जगह पे हमारा अमल क्या था, और वही अमल नेकी है।
ہماری ساری دن کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا، ہمارے گھر میں، بچوں میں، کھانا پکانا، صفائی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، زبان سے ذکر ادا کرنا، دل کو خالص اللہ کے لیے کر دینا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہنا لیکن اپنی دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رکھنا، اور صرف جب آپ کلمات ادا کرتے ہیں، شکر الحمدللہ یا ہم کچھ بھی کہتے ہیں، تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو ایسا تو ہو نہیں ہی سکتا کہ اللہ کی بات اللہ نہ خدا نہ خواستہ ٹھیک نہ ہوگی۔ تو جس وقت بھی اگر ہم 24 گھنٹے دیکھیں، بعض لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سوئے سوئے بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم کوئی آیت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کی نیندیں بھی اللہ کے ذکر سے تر ہو جائیں، کتنی بڑی بات ہو جائے گی، الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نا کہ میری طرف ایک قدم آؤ میں 10 قدم بھاگ کے آتا ہوں، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں، تم جہاں جاتے ہو تم میرے حکم سے چلے جاتے ہو۔ اور پھر وہی مومن جب آخری وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ جاتا ہے پیغام اس کو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ یہی بس آخر ہے۔ کتنے کو سال ہیں آپ دیکھیے، میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ 25 سال ہیں ہمارے پاس نا زندگی کے۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے، پڑھ لکھ کے فارغ ہوتا ہے، پھر جاب ڈھونڈتا ہے، پھر جاب مل جاتی ہے، پھر شادی کا ٹائم آ جاتا ہے، اس میں شادی آلموسٹ نئی نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے، جن کی ہو گئی ہے پہلا ایک ایک بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے 25 سال ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی وہ کام آتا ہے جس میں پھر آپ کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے جاب میں بھی پرفارم کرنا ہے، اپنے زندگی میں بھی بھاگنا دوڑنا ہے، اپنے سارا کچھ کرنا ہے۔ اور اب 25 سال گزرتے ہیں تو وہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شادیوں کی فکر لگ جاتی ہے، ان کے مستقبل کی فکر لگ جاتی ہے کہ ان کو کہاں پہ پہنچانا ہے ہم لوگوں نے۔ یہ صرف اتنا سا ہی کھیل ہے۔ آپ دیکھیے اب ہم 50 سال کے ہو گئے، 50 سال کے بعد اگلے 25 سال آپ دیکھیے تو پھر وہی بات میں پہلے بھی کہتی تھی کہ دردوں والے سال ہوتے ہیں، کہ یہاں درد ہے، وہ وائٹامن کھایا وہ نہیں کھایا۔ تو کیا زندگی کی حقیقت ہے؟ اس زندگی میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے نا تو اتنا مزہ ہے جس کی حد نہیں، کہ اس کا ایک ایک لمحہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی سرور میں، کسی عجیب سی خوشی کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ انسان کو مل جانا ہی بڑی بات ہے کہ دل کا چین مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب کبھی تمہارا دل اداس ہوتا ہے یا کبھی تمہارا دل بے چین ہوتا ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو کہ میں نے اللہ کا کوئی حکم تو نہیں توڑا ہوا۔ اب دعا کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے کتنی دعائیں رمضان میں کی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب جب میں یہ سپارہ شروع کر رہی ہوں، الحمدللہ انشاءاللہ ہماری صورت ابھی آئے گی، آیت الکرسی ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو کہتے ہیں نا کہ تولو تو زمین و آسمان بھر جائیں، اتنی خوبصورت لفظ ہیں۔ اس میں میں جب بھی اس کا ذکر ادا کرنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی ایک آیت سے ہمارا دل بدل دے، کسی ایک آیت سے ہمیں وہ سمجھ آ جائے جو رب ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جیسے اس میں بھی اب اگلی آیت میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو اب دیکھیے کہ یہ آیت بھی کتنی خوبصورت ہے۔ میں آگے کہیں پہ جانے سے پہلے اب پہلے یہ آیت ختم کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھیے اپنا نام ساتھ ساتھ، جو بھی آپ کے نام ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو رزق دیا، نا ہم نے، کم تمہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو رزق، وہ ایسے نہیں مانگ رہے کہ تم اپنی چیزوں میں سے خرچ کر لو کچھ بھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رزق ہم نے، میں نے، اب میں تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا نا، اس میں سے خرچ کرو۔ من قبلی، دیکھیے کتنی ڈر والی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کھلے عام بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یأتیا کہ آئے، یومن وہ دن، لا نہ ہو، بیعن کوئی سودا، فی ہی اس میں، ولا اور نہ خلتن اور نہ دوستی، ولا شفاعتن اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اب اتنی بڑی آیت ہے، اس کے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ کوئی دوستی، خلتن وہ دوستی ہوتی ہے جو
बहुत दिल के करीब होती है, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कोई दोस्तियाँ इस दुनिया में तुम लोग इसलिए इस्लाम के पास नहीं आते हो ना कि तुम्हें ये होता कि कहीं मेरा दोस्त माइंड ना कर ले, अब वो ऐसी चीज़ जगह पे बुला रहा है जहाँ पे अल्लाह ने मना किया है, तो अब मैं उसका दिल तो नहीं तोड़ूंगी, या मेरे ऐसे रिश्तेदार जो मेरे बहुत करीब हैं, अब मैं उनको कैसे इनकार करूँ, अब मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे कह रहे हैं मैं उनको कैसे इनकार करूँ। जहाँ पे अल्लाह का हुक्म हो ना, वहाँ पे आपका कितनी भी खूबसूरत, कितने करीबी आपकी दोस्तियाँ हों, कितने करीबी रिश्तेदार हों, आप उनकी बात नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह ने साफ साफ हाथ उठा दिए हैं कि वला खुल्लतुन, और ना कोई करीबी दोस्ती, वला शफातुन, और ना कोई सिफारिश काम आएगी उस दिन, वल काफिरूना, और काफिर हुमुज़ ज़ालिमून, वही जालिम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत इतनी खूबसूरत है कि देखिए काफिरून अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको कह रहे हैं। शुरू में तो देखिए इस आयत में हमने क्या पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को पुकारते पुकारते अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काफिरून हुमुल ज़ालिमून, वही जालिम है, वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, वो लोग जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है उसमें से खर्च नहीं करते। देखिए कि हमारे घर तो बड़े अमीर हों, हमारे कपड़े तो बड़े खूबसूरत हों, हमारी गाड़ियाँ तो बड़ी महंगी हों, लेकिन अल्लाह का दीन गरीब रह जाए, अल्लाह के दीन की अशात में जो लोग निकल रहे हैं उनके हाल ऐसे हों कि उनको देख के भी लोग सोचे कि ये तो, इन पे तो अल्लाह ने कोई करम ही नहीं किया हुआ। हमें ये देखना है कि अल्लाह की राह में खर्च करने का जितना सवाब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो इस दुनिया में जो तुम्हें अल्लाह ने रिस्क दिया उसको तुम अगर जोड़ जोड़ के रख रहे हो, तो आखिरी वक्त अगर आ गया तो तुम्हारा ये कोई काम नहीं आएगा। आखिरत में क्या चीज़ काम आएगी? हमारे सिर्फ अमाल काम आएंगे। वो माल जो हमने इस दुनिया में खर्च कर दिया, हज़रत उस्मान की एग्जाम्पल याद है आपको कि कैसे मांगने वाले को उसने जाके दिनार, एक सोने के दिनार होते थे ना, उसकी थैली उठा के दे दी थी, और बीवी से झगड़ा कर रहे हैं कि तुमने एक ऑयल जो है, एक दिया जो है वो एक्स्ट्रा क्यों घर में जलाया हुआ है, क्योंकि इसका तो मुझे अल्लाह को हिसाब देना है ना, जो माल में इधर खर्च करूं, लेकिन ये तो अल्लाह के साथ मैंने बैय कर ली है, अल्लाह के साथ सौदा कर लिया, आखिरत में तो यही सौदा काम आएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग अल्लाह की राह में देते हैं। इस दफ़ा ख़त्म कुरान में मैं देख रही थी कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में लोग देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक दे। एक किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि इस तरह से नेकी ज़ाया होने का भी डर होता है। उनका नाम अनाउंस हुआ था कि वो उन्होंने 50,000 मस्जिद को दिए थे जो ख़त्म कुरान पे। तो मैं उनकी बीवी को देख रही थी कि वो एक बैग लेके जैसे वो सारी लाइनों में जा रही हैं और लोगों से कह रही हैं कि जिसने जो सदका देना, जो अगर मस्जिद के लिए देना है, जो भी करना है वो इसमें डाल दे, और लोगों से जा जा के बात कर रही हैं। तो मैं कहती थी कि या अल्लाह, तो कैसे लोगों को अपना इन लोगों को किस चीज़ की समझ आ गई जो दूसरों को नहीं आती, वो कैसे लोग हो जाते हैं। एक साहिब है जो कहते हैं 100,000 देते हैं मस्जिद में, और वो जॉब करते हैं, वो पूरा साल पैसे जमा करते हैं, वो ना सिर्फ यहाँ, वो और जगहों पे भी खर्च करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जब वो देते हैं, और वो किस खुशी से, देखिए उनको, वही लोग हैं, इसी तरह के दूसरे भी लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे लेकिन उनके बैंक में पड़े होते हैं। उनको ये होता है कि जी अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों के काम आ जाएंगे। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है वला खुल्लतुन वला शफाअत, तो कोई सिफारिश अल्लाह के हुक्म के सिवा, ला यतकल्लमूना मिन्हु आज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। अल्लाह ताला सुभान कहते हैं तीसरे पारे में कि अल्लाह के हुक्म के अलावा, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात नहीं कर सकेगा। अब बिल्कुल वो देखिए कि जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कभी ऐसा होता है ना कि हमें वो प्राइज़ डे होता है, जिन्होंने कुछ विन किया होता है, तो एक मेहमान खुसूसी बुलाते हैं। अब वो मेहमान खुसूसी जो आते हैं तो उनको वो अनाउंस होता है, वो लाइन में खड़े होते हैं। मुझे अपना ज़माना याद आ रहा है, तो वो फिर जैसे वो खड़े होते हैं, उनको गिफ्ट पकड़ाया जाता है, वो जगह ट्रॉफी होती है या कुछ भी, वो पकड़ा देते हैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है। अब मेहमान खुसूसी को तो उनका अपनी मर्जी नहीं होती है कि नहीं मुझे वो फलां अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है। मेहमान खुसूसी सिर्फ उसके ऑर्डर पे ही काम कर रहे होते हैं ना, उनको पकड़ाते हैं, वो आगे पकड़ा देते हैं, जी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे नबियों को इज़्ज़त एहतराम बख्शेंगे, इसी तरह से होता है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इज़्ज़त देने के लिए बुलाया जाता है कि आप आएँ और आके इन स्टूडेंट को आप ये इनाम दे दें। तो उस दिन भी अल्लाह जिसे चाहेगा
اس کو وہ بلائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے وہ چن لیں گے لوگوں کو، اور اللہ ہی ان کے دلوں میں بھی ڈالیں گے کہ یہ لوگ ہیں جن کو انعام دینے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو جنتوں میں لے جائیں، یہ لوگ ہیں جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ لوگ ہیں جو کامیابیوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، کہتے ہیں نا کہ مسکین جو ہے وہ 50,000 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، جو نیک ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر لے کہ آخرت میں ہم کامیابیوں کے راستے میں چلنے والے بن جائیں۔ اس دنیا کی زندگی جو اتنی چھوٹی زندگی ہے، اس میں ہم اتنے ڈھیروں ڈھیر اکٹھے کر کے اس دنیا میں چلے جائیں جہاں پہ ہمیں بے انتہا میں عزتیں ملنی ہیں۔ دیکھیے درجات، جنتوں کے درجات تو ذرا دیکھیے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق آپ دیکھیے، کتنا بڑا فرق ہوگا۔ وہ لوگ جن کی اولادیں نیک ہوں گی، اللہ اکبر، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے۔ وہ جن کے دیکھیں یہاں پہ جو خلا کا ہے نا کہ ویسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے لیے آج تم اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہو نا، اور تمہیں یہ بھی امید ہے، سفارش کی یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا یہ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا نا کہ حضرت عیسیٰ ان کے لیے سولی پہ چڑھ گیا، اب جو مرضی ہے وہ کرتے رہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ اسی عقیدے کی نفی ہے بیسیکلی کہ وہ لوگ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، لیکن وہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، اگر نیک دوست ہے تو وہ اپنے دوست کی سفارش کرے گا، قرآن ہماری سفارش کرے گا کہ یا رب العالمین ہمارے حق میں بھی اور ہمارے اگینسٹ بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اس دن کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ الحمدللہ، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اچھے اچھے کام کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح رکھے، آمین ثم آمین، اور ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔